بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 40 احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 38ویں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنی غذا کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اپنی غذا کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دعا کی تاثیر کے بارے میں، دعا کی طاقت کے بارے میں، دعا کی قبولیت کے بارے میں سننے کی کوشش کی۔ یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت کو بندوں کا مانگنا پسند ہے، اللہ پاک بندوں کے مانگنے پہ دیتے ہیں، بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہماری دعائیں اسی وقت قبول ہوں گی جب ہماری غذا حلال ہوگی، کھانا پینا حلال ہوگا، پہننا اوڑھنا ہمارا حلال ہوگا، پاکیزہ ہوگا، تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر ہمارا کھانا پینا حرام ہے، ناپاک ہے، اگر ہمارا پہننا اوڑھنا ناپاک ہے، حرام ہے، تو پھر ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ پراگندہ بال، پریشان حال، بڑا مصیبت زدہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، لیکن اللہ رب العزت اس کی دعا کو، اس کی اس پکار کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں قبول نہیں کرتے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے۔ جب حرام لقمہ اندر چلا جاتا ہے، جب حرام غذا اندر چلی جاتی ہے، جب بندہ حرام لباس استعمال کرتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا پہننا اگر حرام ہے، تو پھر اس کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے، قبول نہیں کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی غذا کو پاکیزہ رکھو۔ بلکہ قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم السلام کو حکم دیا گیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبرو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم پاکیزہ چیزیں استعمال کرو۔ روایتوں میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب وہ بندہ جس کی ہر دعا اللہ پاک قبول کر لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطب مطعمک۔ یہ جو روایت ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ اس پوری روایت کا ایک بڑے واقعے کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی گزارش کا، ان کی درخواست کا جواب دیا، اے سعد، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ، تو اپنی غذا کو پاکیزہ رکھو، اپنی آمدنی کو حلال رکھو، کھانا پینا تمہارا پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت پاک ہیں، پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ آمدنی حلال ہونی چاہیے، کھانا پینا حلال ہونا چاہیے۔ آمدنی اگر انسان کی حلال ہوگی تو اس پر بھی
اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ حلال کمانے پہ بھی اجر و ثواب ہے، حلال کھانے پہ بھی اجر و ثواب ہے، اور بہت سارے فائدے ہیں۔ اور ایک فائدہ اس روایت میں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ آدمی اگر حلال غذا استعمال کرے گا، پاکیزہ غذائیں استعمال کرے گا، تو اس کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور اسی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر انسان ایک لقمہ بھی حرام کا اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 40 دن کے اعمال کو قبول نہیں کرتے۔ ایک حرام لقمے کا اثر 40 دن تک باقی رہتا ہے، 40 دن تک اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کے نیک اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی اس روایت میں ارشاد فرمائی کہ وہ گوشت جو حرام سے یا رشوت سے یا سود سے نشو نما پاتا ہے، پرورش پاتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، وہ جہنم کے زیادہ مستحق۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ حلال اور پاکیزہ چیزیں، حلال اور پاکیزہ غذائیں استعمال کریں، تاکہ ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں۔ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنی غذا کو پاکیزہ رکھو، اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔